جناب بات شروع کریں گے آج ہم صلاۃ التوبہ کے تعلق سے. کوئی گناہ اگر سرزد ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, اسے آگے نہ دہرانے کا عہد کرنا چاہیے. یہ کیسے پڑھی جائے؟ صلاۃ التوبہ کسے کہتے ہیں؟ اس نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے کچھ تمہیداً یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, مطلب چھوٹا سا اس کا پورشن معروف ہے کافی, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ, یعنی کہ اعمال میں سب سے بہتر کلمہ توحید کہنا ہے, یعنی ایمان قبول کرنا ہے. وافضل الدعاء الاستغفار, اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا استغفار ہے. ٹھیک, اگر اس ہم ویسے الفاظ کے اعتبار سے مختصر لیکن مفہوم کے اعتبار سے جامع حدیث کو ہم دیکھنا چاہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصود گویا یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کامل جب ہوتا ہے جب اسلام کو قبول کرتا ہے, اور مومن کامل کی علامت یہ ہے کہ اولاً وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہی نہیں, لیکن اگر تقاضۂ بشریت سے کبھی گناہ ہو جائے تو استغفار میں دیر نہیں کرتا. سبحان اللہ. جہاں تک کہ صلاۃ التوبہ کا تعلق ہے تو شریعت میں یہ صلاۃ التوبہ مستحب قرار دی گئی ہے, اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ترمذی کی بھی ہے, اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی روایت مختلف الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی بھی شخص سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد وہ اچھی طرح اپنے وضو کو کامل کرے اور نماز پڑھے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا جو ہے یہ اس کا طریقہ ہے. اور جہاں تک اس کے وقت کا تعلق ہے تو مومن کامل جیسے ابھی عرض کیا کہ اول گناہ کرتا نہیں, اور ابھی ارتکاب اگر اس سے ہو بھی جائے تو فوراً توبہ میں جلدی کرتا ہے. لیکن بس کیونکہ یہ نماز ہے تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ اوقات مکروہ نہ ہو. اس کی ادائیگی کے لیے جو مکروہ اوقات قرار دیے گئے ہیں, جیسے ہمارے ایک مطلقاً نماز کے مکروہ اوقات ہیں, سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کا ٹائم, اسی طرح سے نصف النہار دعوی کبریٰ یا زوال آفتاب جسے کہا جاتا ہے وہ اوقات نہ ہوں, اسی طرح سے ہمارے پاس جو سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے وہ اوقات نہ ہوں, اور 12 اوقات ایسے ہیں جو نوافل کے لیے مکروہ قرار دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر فجر کے وقت میں ہم یہ نوافل ادا نہیں کر سکتے پورے وقت میں, جب سے فجر کا وقت شروع ہو اور جب سے ختم نہ ہو جائے تب تک. اسی طرح عصر کے اگر ہم نے فرائض ادا کر لیے ہیں اس کے بعد ہم یہ نوافل ادا نہیں کر سکتے, تو بہرحال ان کی بھی تفصیل سے جاننا چاہیے. ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف اس نماز کو پڑھ لینے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے, بلکہ توبہ کے تمام ارکان کا پایا جانا بھی ضروری ہے. یعنی پہلے گناہ ہو, اس پر ندامت ہو, شرمندگی ہو, انسان کا اپنے اوپر غصہ ہو کہ آخر میں نے کام کیا ہی کیوں. پھر دوسرا یہ کہ آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا اصرار کرے, کہ اصرار سے جو ہے وہ توبہ کرے, کہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ کام اب نہیں ہوگا, اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جیسا عمل ہے اور جیسی کوتاہی ہے اس میں توبہ کے طریقے مختلف ہیں, اس کی بھی تفصیل ہے, لہذا اسے بھی جاننا چاہیے. جناب صلاۃ التوبہ کے تعلق سے کلام ہوا. مومن اصل بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہتا ہے. جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے, تو جناب وہ گناہوں اس سے بہت بچا کرتے ہیں, وہ گناہوں کو نہیں کیا کرتے. لیکن اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور تائب ہو کے, شرمندہ ہو کے توبہ کرتے ہیں اور گناہ کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم مصمم کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.